ابھی آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ستھرا پنجاب جو ہے اس کی بہت بڑی اونرشپ ہے. یہ پاکستان کا میرا خیال ہے اپنی نوعیت کا ایک منفرد بڑا پروگرام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. اس پہ بات تو ان کے وزراء کریں گے، لیکن ایز اسپیکر آف دی اسمبلی جو اس کی ریکوزٹس تھیں یہاں پر جو ہاؤس کے اندر میں نے وہ فیل لیا ان اسپیشل سیشنز، تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جن کو حل کرنے کے لیے میڈ بی لا اینڈ آرڈر. یہ دیکھیں جیسے سی سی ڈی کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی اوور سائٹ اس اسمبلی نے بھی رکھی فار دا لانگ ٹائم. فریولس قسم کی باتوں کو ہم نے بالکل کیئر نہیں کیے ہیں. آج لارجلی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں امن و امان بڑے شاندار طریقے سے میں یہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے، میں کوئی پارٹی ممبر کے طور پہ بالکل قطعی طور پہ جو بات غلط ہوگی ایز اسپیکر آف دا ہاؤس ایز کسٹوڈین میں کھل کر آپ سے بات کروں گا اس ہاؤس کی کارکردگی پر. آپ جانتے ہیں آئی ڈونٹ منس مائی ورڈز، پر جن دو باتوں پر مجھے آج بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے سٹیزن آف پاکستان، وہ دو باتیں بنیادی، ایک تو امن و امان جو کسی بھی صوبائی حکومت کا بنیادی اور اولین فرض ہے، اس کا پورا ہونا آج الحمدللہ پنجاب کے طول و عرض میں ایک ریٹ آف دا گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. آج برا آدمی اس صوبہ کے اندر غلط کام کرنے سے پہلے اس کو ایک خوف ہے کہ میرے ساتھ قانون کی گرفت بہت مضبوط ہوگی. اور اسی طرح یہ ایک ریئلائزیشن دو اس کو ابھی بڑی اس نے منازل طے کرنی ہے، دو اس کے اندر ابھی بڑی امپروومنٹ ہونی ہے، دو اس کو لازمی طور پہ سیمنٹ تو لوکل گورنمنٹس نے کرنا ہے، لوکل پارٹیسپیشن کے ساتھ ہی وہ ہوگا جب لوکل گورنمنٹس ان فیلڈ آ جائیں گی. لیکن ستھرا پنجاب از کریٹنگ دیئر ویوز بڑے شاندار طریقے سے. اور یہ ساری چیزیں میرے تک کیسے آئی ہیں؟ ایک ہے کہ کوئی کہتا ہے بات کرتا ہے، لیکن جب یہ چیزیں پارلیمنٹ کی کمیٹی میں آتی ہیں یا تھریڈنگ بل ڈسکس ہوتی ہیں، یہاں پر ایک بڑا شاندار نظام ہے ان اسمبلیز کی کمیٹیز میں کہ آپ کے پاس گورنمنٹ کے ممبرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت ساری کمیٹیز کو اپوزیشن کے ممبرز چیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بے شک آج وہ اپنی کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں ریزگنیشنز دے کر جا چکے ہیں. میں نے ایکسیپٹ نہیں کیے فار ریزنز ٹو بی ٹولڈ لیٹر. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایک نظام جس کے ساتھ پبلک کی ڈائریکٹ انٹریکٹیو پوزیشن بن رہی ہے، جیسے مجھے اس بات پر اصرار کرنا ہے کہ بڑا شاندار اس ہاؤس نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں دا کمیٹی آن پبلک پٹیشنز، اور اس میں مجھے لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ دار تھے ان کی بات کو بھی مجھے دیکھنا پڑا. اور دیکھا جب وہ رپورٹ میرے تک آئی ایز اسپیکر آف دا ہاؤس، تو آئی واز ریئلی ہیپی ٹو سی دیٹ کہ جو ہمارے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لیبر ہیں انہوں نے بڑا شاندار کام کیا، امجد علی جاوید صاحب نے. اور ایسے مسائل جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حل نہیں ہوئے، ہائی کورٹ کے 6 فیصلے تھے حل نہیں ہوئے، یہ کچھ کرشنگ کے ایشوز تھے لیبر میں، اور اس کے نتیجے میں جو ایک مضر صحت مادہ اڑتا تھا، اور اس مادہ اڑنے کے ساتھ اس لیبر میں فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ جو اس ماربل کو تراشتے تھے ان کی موت واقع ہو جاتی تھی 40-45 سال کی عمر تک جاتے جاتے. ایک سیٹ پیٹرن تھا. وہ لوگ ڈی جی خان کے تھے، وہ لوگ کلر کہار کے تھے، وہ لوگ سرگودا کے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں تھے. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا، اس نے کہا کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں اور یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے. انہوں نے بتایا جی کہ اس کا یہ سائز ہے. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ گیا، انہوں نے کہا جی یہ اس کے ورکنگ کنڈیشنز ہیں، اور یہ جو مادہ اڑتا ہے اسٹون کٹنگ کے ساتھ یہ لوگوں کی لنگس کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ ایک خاص بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ مر گئے. آپ اندازہ کریں یہ کتنا سیریس میٹر ہے. اور کس نے حل کیا؟ صوبائی اسمبلی پنجاب کی کمیٹی نے آج اس مسئلے کا حل نکالا. اینڈ ویل ڈن امجد علی جاوید صاحب، آپ شاباش کے مستحق ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہماری باقی کمیٹیز ہیں، کمیٹی آن لوکل گورنمنٹس، آپ دیکھیں یہ جو کوکس بنا ہمارا لوکل گورنمنٹس کا کوکس بنا، یہ آپ کا کام ہے گورنمنٹ کا. دے نو بیٹر کہ کس طریقے سے انہوں نے
वसाइल का इस्तेमाल करना है, हुकूमत का काम है, बड़े शानदार तरीके से कर रहे हैं। पहले भी लोग करते रहे, शहबाज साहब की गवर्नमेंट्स भी हमारे सामने हैं, किसी पर कोई तनकीद भी कर सकता है, किसी की जो पीटीआई की गवर्नमेंट्स थी या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की थी, लेकिन आज लार्जली बड़ा अच्छा काम हो रहा है गवर्नमेंट की हद तक। मेरा ये मानना है कि लोकल गवर्नमेंट्स का आपने देखा आपके सामने है कि 81 मेंबर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिवाइड्स इसी हाउस के अंदर। अब मैं क्योंकि एक नुक्ता आपके साथ आज ये शेयर करना चाह रहा हूँ, इसी ऐवान में 80 के करीब 81 के करीब मेंबर्स इकट्ठे हुए। दे वर फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल डिवाइड्स। पीटीआई के लोग थे, उसमें मुस्लिम लीग गवर्नमेंट पार्टी के लोग थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग थे, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के लोग थे, इस्तेहकाम पार्टी के लोग थे, और सब ने यूनैनिमसली कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि इलेक्टेड हाउसेस को पहले, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट में थे, वो लोग कह रहे थे गलत ख़त्म किया गया, बिल्कुल गलत ख़त्म किया गया। तो जो ये रेजोल्यूशन पास हुई, दैट वाज विल ऑफ पीपल डिमॉन्स्ट्रेटेड। लोगों की इस चीज़ की डिज़ायर कि लोग राइट टू गुड लाइफ मांगते हैं। राइट टू गुड लाइफ ऐसा नहीं है कि वेजिटेटिव हो। मेरी ज़िंदगी उबलते हुए गटर्स के साथ, मेरी ज़िंदगी दहशत गर्दी के अफरीद के पंजों में गड़ी हुई, मेरी ज़िंदगी ओपन हीप्स के साथ फंसी हुई, कितने हमंगस चैलेंजेस हैं। गवर्नेंस से ठीक होंगे, ये गवर्नेंस के बगैर ठीक नहीं हो सकते, और आपकी असेंबली से निकलता है। और अगर आप ये समझें, आप थ्रेट करें कि हम असेंबलीज़ को चलने नहीं देंगे, यार आप कैसे असेंबलीज़ को अगर आप चलने नहीं देंगे तो क्यों चलने नहीं देंगे? असेंबलीज पब्लिक एक्सचेकर के अकाउंट पे चलती हैं। मैंने आज आई हैव गॉन थ्रू द पेन्स एंड द पॉइंट आई वांट टू मेक टुडे कि आई हैव गॉन थ्रू द पेन्स। आज ये असेंबली के मेंबर्स वेल पेड हैं, इनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं। अगर ये असेंबलियों के अंदर आकर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी हल नहीं करेंगे, ये मसले हल नहीं करेंगे, ये गवर्नेंस के इश्यूज को तय नहीं कराएंगे, उसको ओवरसाइट नहीं देंगे, और इन असेंबलियों को सिर्फ एक झगड़े का, इन असेंबलियों को सिर्फ एक डिस्प्यूट का, असेंबलियों को सिर्फ एक एहतजाज का अखाड़ा बनाएंगे, तो ट्रस्ट मी, आई एम गेटिंग वेरी क्लियर ऑन दिस। मुझे रिसेंटली एक ऑनरेबल जज साहब ने, बवजह मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे तक उनकी रिटन ऑर्डर के ज़रिए आई लाहौर हाई कोर्ट से। मैंने एहतराम किया उस जज का, मुझे पता था मैं गार्ड कर सकता हूँ, मुझे पता था कि मेरे मामलात में अदलिया एक अलहदा मसला है, पार्लियामेंट और असेंबली की एक फायर वॉल है, आइन ने क्रिएट की है, मैं वो किसी को ब्रीच नहीं करने दूंगा। बट इन रिगार्ड टू दैट आई जस्ट एग्रीड टू टू थिंग्स कि राइट टू रिप्रेजेंटेशन डिनाई नहीं हो जाए। लेकिन अगर असेंबलीज़ के अंदर आके किसी ने कोई ज़्यादती की बड़े पार्लिमानी अंदाज में, आई हैव द राइट्स टू स्टॉप इट एंड आई विल। तो मेरी ये बड़ी खुली सलाह है उन लोगों से जो इन ऐवानों में, देखिए मैं बारहा ये कह चुका हूँ, आज फिर आपसे कहता हूँ, मैं इस हाउस का मेंबर हुकूमती बेंच के तौर पे भी रहा, मैं बतौर रुकने काबीना के भी इस हाउस में अपने फ़राइज़ अदा करता रहा, मैंने अपोजिशन के मेंबर के तौर पे भी इस हाउस में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इलेक्शन हारने के बाद विजिटर्स गैलरी में बैठ के इस हाउस की कार्रवाई को देखा। मैं इस हाउस का, मेरा इसके साथ एक रोमांस है, इस पब्लिक के साथ, इस डिबेट के साथ, लोगों के हकूक़ के साथ, डिलीवरेंस के साथ मसाइल रहे हैं। यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ भी रहा है, हमने देखा है, इसी ऐवान ने, इसी दरो दीवार ने देखा है। यहाँ पर जनरल मुशर्रफ साहब का भी मार्शल लॉ हाइब्रिड या एग्जीक्यूटिव अप्रोच विद द यूनिफॉर्म, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बीइंग इन द यूनिफॉर्म, इसी दरो दीवार ने देखा है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बड़ी फस्तायत के हालात इसी दरो दीवार ने देखे हैं। किसी को कल गिला हो सकता है, किसी को आज गिला हो सकता है। बहरहाल ये ऐवान, इसके दरो दीवार बहुत सारी चीज़ों के शाहिद है। लेकिन मेरी एक आपसे इस्तदा है, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और उनको पता है कि मैं किन से मुखातिब हूँ, कि अगर आपने इस ऐवान के अंदर, मैंने आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, मैंने आपको बतौर अपोजिशन के बेपनाह वो मौका जो कि या तसव्वुर भी नहीं किया जाता था, मैंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस ऐवान के अंदर आपको दिए।
میں نے آپ کی سخت سے سخت بات کرنے کو آپ کو موقع دیا اور آئندہ بھی دوں گا، لیکن میری صرف آپ سے ایک درخواست ہے کہ ان اسمبلیوں کو گالی کی جگہ مت بنائیں، ان اسمبلیوں کو صرف احتجاج کا وہ مرکز نہ بنائیں۔ یہاں پر آپ آن اوتھ ہیں، آپ نے حلف اٹھایا ہے، آپ نے حلف اس بات کا اٹھایا ہے کہ آپ ود دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ود دا رولس، تو میں اپنا حق محفوظ رکھوں گا ان تمام اقدامات کے لیے جن کی آپ کی طرف سے مجھے اطلاع دی گئی۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک بڑا ایشو بنا عمران خان صاحب کی خواتین سے افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی، اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ دھرنے اسٹارٹ ہو گئے۔ آج بھی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس حوالے سے بھی اپوزیشن کا آج ایک نقطہ نظر ہے، وہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، اور پارلیمنٹ کو اس میں ایسی افواہ سازی پہ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں ملک صاحب، میں افواہیں تو افواہیں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی حال میں گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن میرا کیونکہ فرام اے پوزیشن ویئر آئی سٹ آئی ہیو ٹو بی اے ماڈریٹر، میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات کر نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو جلاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ چاہے ٹی ایل پی ہے، یہ شورش زدہ ہے اور اس کو آپ بین کر دیں، اور ایک جماعت ہے جو لوگوں کے گھر جلا دے، اس کی ویڈیوز آڈیوز اویلیبل ہیں، کور کمانڈروں کے گھر جلا دو، وہ جا کر میاں والی ایئر بیس جلا دے، وہ قلعہ بالا حصار جلا دے۔ ایک دہشت گرد نے بھی کل ایف سی ہیڈ کوارٹر بالا حصار کے باہر حملہ کیا ہے، اس نے بھی اس کو جلایا ہی، اور کیا کیا ہے؟ اور اگر یہ کریں، یعنی ایک کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ میں اس معاملے میں تو میرے بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی عمل داری ہونی چاہیے۔ جو مؤثر آواز میاں عامر محمود صاحب اٹھا رہے ہیں، اور میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ جب کچھ حقائق پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ان کی بات کو غور سے سننا پڑ رہا ہے۔ ابھی جو پیچھے ان کا ایک انٹریکشن تھا وہ میں نے سنا ہے، اس انٹریکشن میں کچھ سوال جواب کی نشست بھی تھی، تو I just found it on the TV and I had some interest، تو میں نے کہا اس کو یہاں روک دے، سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جو بات وہ کر رہے تھے اس میں کچھ وزن معلوم ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ پنجاب کا صوبہ 12 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس صوبے کی جو ایڈمنسٹریٹو آؤٹ ریچ ہے وہ ڈسٹرکٹ کی ہے، تحصیل کی ہے، اور وہ تحصیل ڈسٹرکٹ کی آؤٹ ریچ یونین کاؤنسل کی ہے۔ اب یہ ایک سسٹم ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اتنا عرصہ لوکل گورنمنٹ کو قابل عمل نہیں رکھا، یعنی اس کا انتخاب نہیں کیا، اور لوکل گورنمنٹ کو ہم نے وہاں پہ موجود نہیں رکھا، تو جو لوگوں کی اونرشپ تھی وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس سے نہیں ہو سکتی، ٹرسٹ می فار دیٹ، اسسٹنٹ کمشنر کے آفس سے نہیں ہو سکتی۔ یہ جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو پبلک سرونٹ کبھی ایکویٹ نہیں کر سکتا، یہ بہت سخت زیادتی ہوگی، کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے ہوئی۔ تو میاں عامر از میکنگ لاٹ آف ریزن صوبوں کی بات پہ جو وہ ریزن کر رہے ہیں، اور اب اس کی بازگشت بھی ہے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشن اس میں کیا آتی ہے، ابھی تک کوئی بڑی ویزیبل پوزیشن آئی نہیں ہے، تو جو پولیٹیکل آفیسز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں، تو سو وی ہیو ٹو اسٹاپ۔ میں اس میں اوپینینیٹڈ نہیں ہو سکتا، میں اس میں اپنی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میٹر کرے گی۔ تو میرا اس وقت تک انتظار ہوگا کہ لیٹ سی دوز ہو میٹر وہ کیا کہتے ہیں، اس میں سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف تو ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے۔ اب جب اسی لینتھ آف آرگومنٹ میں وہ جنوبی پنجاب کو مانگیں اور سندھ کی انتظامی یا لنگوسٹک بنیاد پہ تقسیم کو روکیں، تو پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت بڑی ایک پیراڈاکس بن جائے گی، یہ کیسے اس میں سے نکلیں۔ اب مسلم لیگ کی بھی پوزیشن آپ کے سامنے جنوبی پنجاب کے بارے میں بڑی واضح رہی ہے، ہزارہ کے بارے میں بڑی واضح رہی ہے، اور اب کیا وہ اس لینتھ تک چلی جائے جس لینتھ تک یہ بحث چل رہی ہے کہ اتنے زیادہ صوبے بنا دیے جائیں، انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں، تو اس میں پھر یہ سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اگر اتنے زیادہ صوبے بنائیں گے تو اتنے زیادہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اتنے زیادہ گورنر ہوں گے، اتنے زیادہ کمشنر ہوں گے، اتنے زیادہ چیف سیکرٹری ہوں گے، اور یہ کیسے ہوں گے، اتنا بوجھ کیسے پڑے گا، یہ کتنی ملٹیپلیکیشن ہوگی، کس طریقے سے ہوگا یہ۔ تو یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے اوپر کوئی سنجیدہ بات چیت حکومتی سطح پر بھی
ہم نہیں دیکھ رہے. اور جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں بشمول میاں عامر محمود صاحب کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکیڈیمک بات چیت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اور بڑے معتبر اداروں میں وہ جا کے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کی ان کی انٹریکشن سول سوسائٹی اور باقی لوگوں کی میں نے دیکھی, ہو از ہو واز دیر, اور سب کی بات چیت بھی ہم نے وہاں پر سنی. تو یہ بازگشت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ ریاست اور شہری کا معاہدہ, اب میں آپ کو بتاؤں ریاست اور شہری کا معاہدہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے. اب اگر مجھے میری اسٹیٹ مجھ سے نیشنلزم کا تقاضا کرتی ہے, مجھ سے پاکستانیت کا تقاضا کرتی ہے, تو مجھے میری اسٹیٹ پاکستانیت میرے اندر کیسے انفیوز کر سکتی ہے, انجیکٹ کر سکتی ہے, وہ مجھے اپنے اس مضبوط معاہدے کی بنیاد جس میں میرے حقوق کا تحفظ ہو, جس میں ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی میرے ساتھ ہوں. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں اگر میں ایلین رہوں؟ یعنی 25 کروڑ لوگ ریاستی امور میں حصے دار کیسے ہو سکتے ہیں ڈیولوشن کے ساتھ, مور امپاورمنٹ کے ساتھ؟ یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں ماڈلز ہیں نا, ایک ماڈل ہے سوئٹزرلینڈ میں ہے کہ آپ 2 لاکھ لوگ ایک بڑے میدان میں جمع کر لیتے ہیں اور ریفرینڈم کر لیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس حق میں ہیں, وہ اس کے اندر اکثریت کی بات کر لیتے ہیں. ایسا ماڈل بھی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے کہ آپ لوگ وائلنس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں وائلنس کے ساتھ کر لیے, نیپال میں وائلنس کے ساتھ کر لیے. تو یہ ڈفرینٹ ویز آف ڈوئنگ اٹ ہے. لیکن جو آپ کی شہریوں کی اونرشپ ہے ریاستی امور میں, یہ ریاست کے معاہدے کے لیے بہت ضروری ہے. کیا وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہوگی؟ کیا وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی؟ کیا صرف 1500 دفاتر؟ یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آئی ایم نو بڈی ٹو میک اے ڈیسیژن ان دیٹ. اور مجھے تو ابھی میں دیکھوں گا کہ پیپلز پارٹی یا میری جماعت مسلم لیگ, میں تو آفٹر دس کانسٹیٹیوشنل اوتھ نہ اپنی سیاسی رائے دے سکتا ہوں, نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جا سکتا ہوں, اس اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میری رائے یہ ہے کہ جو یہ گورننس کا آپ کا کانٹریکٹ ہے, اس کو جتنا اسٹرینتھن, جس طرح کے اقدامات آج پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ اسٹرینتھن کر رہی ہے. لیکن اگر یہ پنجاب گورنمنٹ رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ دے دے تو یہ تو ریولوشنائز ہو جائے گا. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیل مینول کے مطابق جو ہے ماضی میں مریم نواز صاحبہ ہوں یا محمد نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کی ملاقاتیں ان کے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. اب دیکھنے میں پی ٹی آئی جو الزام عائد کر رہے ہیں, رات سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دھرنا دے کر بیٹھا ہے جیل کے باہر. اس کا یہ مطالبہ ہے کہ کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق نہ تو ان کی بہنوں کی ملاقات ہونے دی جا رہی ہے نہ ان کی ملاقات ہونے دی جا رہی ہے. اس پہ سراہتا ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ اسی جیل مینول میں غالباً یہ بھی ہے, اور میں ود لاٹ آف سرٹنٹی میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ اختیارات ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس یا جو بھی کار اختیار یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. اور اگر میں ایز پرزنر یا میرے لواحقین ایز پرزنر کے لواحقین کے کچھ انریسٹ پیدا کر دیں اور کچھ ایسی سچویشن پیدا کر دیں جس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو اور موب لائک سچویشن کریٹ کر دیں اور وہاں پہ جا کے تھریٹن کریں اور وہاں پہ کرمنل ایکٹس کے اندر ہوں, تو ان کے پاس اپنا آرڈر مینٹین کرنے کا بھی اختیار ہے, وہ بھی اسی مینول کے تحت. تو میرا خیال ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑا لیگل ہو رہا ہے. میں باری باری پچھلے آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اقدامات کرے. دوسرے بے روزگاری میں بہت تیزی سے بڑی الارمنگ رپورٹ ہے. میں ارباب اختیار سے یہ درخواست کروں گا کہ اس رپورٹ کے مندرجات کو دیکھیں, اس کے اندر بڑے سیریس چیلنجز. اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آفیسز ہیں آف گورنمنٹ جن میں آپ کے وہ دفاتر ہیں جو سول سروس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک باقاعدہ فراڈ ہوا ہے. آپ کے پریامبل میں لکھا ہے ٹو بی ایگزیکٹو اتھارٹی ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دا چوزن ریپرزنٹیٹیوز, اور آپ نے وہ کچھ سرکاری افسران کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. تو جب تک وہ پالیسی میکنگ کے متعلق دیکھیں کیبنٹ کے ڈیسیجنس, اس کی ایک آرگومنٹ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ جو ہے کابینہ کرتی ہے, کابینہ از گورنمنٹ چوزن ریپرزنٹیٹیو تو وہاں پر آ گئے تو ٹھیک ہے. پھر جو سیکٹریز کی اے سی آرز ہیں, جو سیکٹریز کے فائلز کے اوپر فائنل ڈیسیجنز ہیں, جن کی
अथॉरिटी शुड बी वेस्टेड इन द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स देन, फिर बात को ख़त्म करें, मामले को सीधा करें, तो फिर कोई जिम्मेदारी भी ले लेगा। फिर IMF की रिपोर्ट का जो मसला, एक सेकंड देखिए, इसकी मैं बड़ी बात सुन रहा हूँ। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिपोर्ट, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे साथ कोई आके इस पर बहस करने को तैयार है, मैंने उस रिपोर्ट के मंदरजात देखे हैं, कहाँ पर आके वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो सारे के सारे मसाइल उन दफातर में पैदा हो रहे हैं जिनको आपने पता नहीं किस मर्जी के तहत बाख्तियार किया हुआ। ट्रस्ट योर पीपल, दोज हु गेट रिप्रेजेंटेटेड, दे विल परफॉर्म बेटर। तो इस मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, खासा एक मिनट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, और मैं खालिद क़य्यूम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए यही तो मेरी इस आज की पूरी टॉक का और मेरा इतनी लाउड बात करने का मेरा मुद्दा क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट IMF की है, चले उसी को बुनियाद बना के आगे चलते हैं। ये मैंने आपसे जितनी गवर्नेंस की बेहतरी की रिपोर्ट पर बात की, जिस बुनियाद पर आज मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की तारीफ़ कर रहा हूँ, आपको पता है बड़ा मुतात आदमी और मैं सिर्फ राय देता हूँ और अपनी राय देने को मैं अपना हक समझता हूँ, लेकिन आज मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन है। किस बात पे कर रहा हूँ कि मैं एक देहाती आदमी हूँ, 70 साल से मैं गंदगी के, गलाजत के, ओपन हीप के, खुले ड्रेन्स के, छप्पड़ों के नीचे दबा मर रहा था, और मुझे एक हुकूमत आई, उसने कहा नहीं आप इंसान हो, आपको ज़िंदा रहने का हक है, थैंक यू वेरी मच, और उन्होंने मेरे साथ ये हुस्न सलूक शुरू किए। उसके अंदर ये अब कुछ इब्तदाई मराहिल में मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन ये 70% 12 करोड़ में से पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कायमा कमेटियों ने शानदार काम किया है। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नेंस के निज़ाम में बहुत इस्लाहात की हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।